پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پاکستان کے اندر اسکولوں کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کے بچے جاتے ہیں وہاں پہ, ہمیں پتہ ہے. میں خود ایسے اسکولوں میں پڑھا ہوں ہیں جہاں پہ 8ویں جماعت کے اندر جب باتھ روم آیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اسکول کے اندر باتھ روم بھی ہوتا ہے. سو وی نو دیٹ سسٹم تبدیل نہیں ہوا پاکستان کی میجورٹی کے لیے. امتحانوں کے اندر جو نظام تھا وہ بھی خراب سے خراب تر ہوتا گیا. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نقل کو روکا جا رہا ہے, لیکن آج کل نقل کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. میڈیا کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے لیکن نقل بھی ہو رہی ہے. شرف الزمان صاحب چیئرمین ہے پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشنز. نقل کتنی ہوتی ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے موقع فراہم کیا پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے رہنما کو. سر نقل کا جو رجحان ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے آبادی کے اعتبار سے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑی تیزی تو آئی ہے, پرسنٹیج اس کا بڑھا ہے, لیکن نقل کا جو ایک رجحان ہے وہ رجحان ہونے کی وجہ بھی تو ہے نا. آپ دیکھیے نا کہ لوگ تو اس وقت میڈیا اتنی فاسٹ ہو گئی ہے, لوگ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جو غلط طریقے سے ڈگری حاصل کر رہے ہیں, وہی آج جھنڈے والی گاڑی پہ گھوم رہے ہیں اور انہی کو عزت و احترام اور رتبہ مل رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہم بھی آبزرو کرتے ہیں اور ہماری یہ نسل بھی کر رہی ہوگی. تو یہ چیزیں جب وہ دیکھتی ہیں تو یقیناً جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے, جو چیز زیادہ چمک رہی ہوتی ہے, بچے اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال میں یہ کہوں گا کہ پچھلے سال کے بنسبت قدر بہتر ہے سسٹم, اور اس سال نقل پہ کافی حد تک کنٹرول کیا گیا. ختم نہیں ہو سکتا, یہ تو ہوں گے, لیکن یہ کہ ہماری جو کوشش ہے کہ نقل کو روکا جائے. اس میں آپ کے پاس, میں اگر آپ سے پوچھوں کیا شواہد ہیں آپ کے پاس, آپ نے اتنا بڑا بیان دیا. سر دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے سندھ کے گورنر صاحب نے ایک نقل کو روکنے کے لیے ایک پورا پروگرام دیا. پروگرام یہ دیا کہ یہ 400 450 سینٹر بنانے کے بجائے چھوٹے چھوٹے سینٹر ہوتے ہیں, گلیوں کے اندر ہوتے ہیں, یہ بنانے کے بجائے بڑے سینٹر بنائے جائیں, ایکسپو سینٹر جیسی جگہ پہ بنائی جائے اور اس کی تعداد کم ہو تاکہ نگراں زیادہ ہوں اور آسانی سے اس کی نگرانی کی جا سکے. نمبر 1 یہ, اور نمبر 2 یہ کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے, حالانکہ میں بورڈ کے مفاد میں بات بہت کم کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال جو یہ کوسچن پیپر ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم بنایا گیا ہے بہت اچھا, بہت عمدہ بنایا گیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھنٹے 1.5 گھنٹہ پہلے پیپر پہنچایا جاتا تھا سینٹر میں, پہنچانے والا درمیان میں, اور پھر سینٹر میں جانے کے بعد وہاں سے بھی یہ لیکیج چیزیں ہوتی تھی. لیکن اس بار ایسا سسٹم بنایا ہے کہ ہر سینٹر پہ, ایک تو سینٹر کی تعداد کم ہے, نگراں زیادہ ہیں, اور ہر سینٹر پہ بر وقت پیپر پہنچایا جا رہا ہے. یعنی یہ کہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے پیپر پہنچایا جا رہا ہے. وہاں سے پیپر لیکیج کا جو... ایک بات پوچھوں, جی بولیے. سندھ کے اندر شرف الزمان صاحب, سندھ کے اندر جی گورنر صاحب کی ذمہ داری یہ کیوں ہے؟ دوسرے صوبوں میں تو چیف منسٹر کی ذمہ داری. سر اگر یہ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سندھ میں گورنر صاحب کے پاس ہے, ورنہ ہمارا حال تو وہی ہوتا جو کہ کتابوں کے سلسلے میں صوبائی حکومت کے پاس سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے نا سر. آپ دیکھیں ہمارا کیا حال ہے, ہر سال ختم ہو جاتی ہے, ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں, بچے پڑھ نہیں پاتے ہیں. بچوں کو لاڑکانہ میں جو پیپر بک رہے ہیں وہ جھوٹی خبر ہے. وہ نہیں, دیکھیں اگر لاڑکانہ میں پیپر بک رہے ہوں گے تو یقیناً بک رہے ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% کنٹرول کر لیں گے اس کو, لیکن ہم مثبت کی جانب جا رہے ہیں. گورنر ہے نا, کراچی کے تو نہیں ہے, لاڑکانہ بھی سندھ میں آتا ہے. بالکل لاڑکانہ بھی سندھ میں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں 100% تو ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے نا سر, آہستہ آہستہ ہی ہوگا. 100% نہیں ہوتا. اس پہ آ جائے ذرا نفیسہ صاحبہ. جی یہ ذکر کر رہے تھے کہ انتظامی ہے, یو بیلیو کہ انتظامی ہے. میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ ہم چاروں پروونسز جو ہے فیڈریشن کے اندر ہیں اور ایک یونیفارمٹی ہونی چاہیے. انتظامیہ جو ہے پیورلی ایگزیکٹو کا فنکشن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ڈسٹورشن ہے, اور یہ جو ہے یہ چیف منسٹر کا اختیار ہے. یہ بورڈ جو ہے وہ چیف منسٹر کے اندر جانا چاہیے. یہ ایک ریفارم ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریفارم ہے, بہتری ہوئی ہے. جی آپ نے تو خود بتایا کہ لاڑکانے میں اور ادھر ادھر جو ہے وہ, لیکن ایک دیکھیں بہتری اور اس کی بات نہیں ہے. سندھی کا پیپر آج جو ہے بہتری اور فزکس کی 2 کتابیں ہوگی, میتھس کی 2 کتابیں ہوتی ہے, وولیم نمبر 1 آ جاتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ آئینی حوالے سے یا قانونی حوالے سے غلط ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ, میں بات بتاتا چلوں کہ میں گورنر صاحب کا نمائندہ نہیں ہوں, لیکن جو حقائق ہے لیکن میں بھی نمائندہ چیف منسٹر صاحب کی نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا کہ 3 صوبے میں ایک بات ہے اور ایک صوبے میں ایک بات ہے, تو اس کو ہم لوگ ایکسپلین کریں. ٹھیک ہے, آپ کے لیے چیلنج ہے, کتابوں کے معاملے کو تو درست کیجئے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پبلک سیکٹر میں ہو.
स्टार्ट हो गया मुझे एक मिनट दे, she has to complete her argument. Go ahead. हमें अभी इंतजामी हवाले से भी ये सोचना चाहिए और ये रिफॉर्म जो है वो चारों सूबों को करने चाहिए कि गवर्नमेंट के हाथ में बोर्ड्स क्यों हो। हम लोग प्राइवेट, जैसे एनटीएस है, ये एक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट किस्म की वो टेस्टिंग सर्विस है, आगा खान बोर्ड है, और इस किस्म के हमें अब ये सोचना होगा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे तो जो टेस्टिंग सिस्टम है उसको भी अगर हम इस किस्म की कंपटीशन होनी चाहिए मुख्तलिफ बोर्ड्स में। अगर हमारे बच्चे जो हैं वो जीसीई, उनको इजाजत है कि जीसीई और कैम्ब्रिज और ये सारे बोर्ड्स जो हैं सारी दुनिया के अंदर पब्लिक स्कूल सिस्टम वो अच्छे होंगे। जब कंपटीशन होगी तो गवर्नमेंट विल आल्सो प्राइवेट स्कूल से कितना कंपटीशन दिया हुआ आपको, इससे तो कंपटीशन आप लिबरलाइज कर, उनके उसके रिजल्ट्स को बेहतर नहीं आए, बोर्ड्स ने आपस में भी कम्पीट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मैंने अर्ज किया कि हमें वो इंस्टीट्यूट करना पड़ गया FAFSC के लिए जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस है कि वहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम आए, क्योंकि बोर्ड्स ने फिर अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए हायर मार्किंग शुरू हो गई। लेकिन जो सिस्टमैटिक इशू है, एक तो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस है, इसमें अब कोई शक नहीं, 90% इशू ये है। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स ऑफ एजुकेशन है उनमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो उनके हाईएस्ट अफसर हैं, जब ये स्टडी की गई है, और ये दिस इज द ऑथेंटिक स्टडी, कि उनका तकरीबन 50% वक्त जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे और 50% कोर्ट्स में लगता है ट्रांसफर पोस्टिंग। ध्यान किसी और तरफ है, ध्यान किसी और मसला किसी और तरफ है, मसला किसी और तरफ है। और स्टे विद दिस पॉइंट, आई विल कम टू दिस। न्यूज़ ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम लंबी इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे नुक्ते टेबल के ऊपर आ गए हैं, वी आर गोइंग टू एलेबोरेट ऑन देम। पाकिस्तान के अंदर तालीमी निज़ाम वैसे ही खराब है, ऊपर से नकल का रुझान है।